بسم اللہ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ رسپیکٹڈ ویئرس، اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ ایمان اور امن کی بہترین حالت میں رکھے۔ ویلکم ٹو دس اردو اسٹوریز آف دا ڈیڈ پیپل۔ ویئرس، میں نے کل آپ کے ساتھ ایک اسٹوری شیئر کی تھی جو مصر کے پیتھولوجسٹ ڈاکٹر محمد الشیخ کی تحریر کرتا تھی۔ انہوں نے لکھا تھا کہ میں ایک سرکاری ڈاکٹر تھا اور میری ڈیوٹی یہ تھی کہ میں ڈیفرنٹ ڈیڈ باڈیز کا پوسٹ مارٹم کرتا جو کسی نہ کسی حیثیت سے قانون کو مطلوب ہوتے، اور پھر ان کی رپورٹ تیار کر کے انہیں پیش کرتا۔ تو اسی سلسلے میں 2 لوگوں کی، ایک 19 سالہ لڑکا اور جس کے سینے میں گولی لگی تھی، اور ایک 41 سالہ شخص جس کے سر میں کسی احتجاجی مظاہرے کے دوران پولیس کی گولیاں لگنے سے ان کی ڈیتھ ہوئی تھی۔ تو ان کا اسی سلسلے میں پوسٹ مارٹم کرنے کے لیے قبرستان جانا تھا۔ تو میرے سرکاری وکیل کی کال آئی کہ ہم نے 2 لوگوں کا پوسٹ مارٹم کرنا ہے، تو اب تیار رہیے گا۔ تو کہتے کہ میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے۔ تو لیکن رات کو کہتے کہ مجھے ایک خواب آیا جو بہت ہی عجیب و غریب سا تھا، مجھے اس کی کوئی سمجھ نہیں آئی اور میں پریشان بہت ہوا کہ ایک بہت ہی خوبصورت درخت کے بالکل ٹاپ پہ ایک خوبصورت سا چمکدار سا پرندہ بیٹھا ہوا ہے، اور اس کے نیچے ایک کالی خونخوار سی بلی ہے جو خوفناک سی اور خونخوار سی آوازیں نکال رہی ہے درخت کے نیچے۔ تو کہتے میں پریشان ہوا، مجھے اس کی کوئی سمجھ نہیں آئی۔ بہرحال دوسرے دن ان کا ڈاکٹر محمد الشیخ، ان کے سرکاری وکیل، ایک پولیس آفیسر اور بلدیہ میونسپل کا ایک ممبر، اور اس 19 سالہ لڑکی کے فیملی کے کچھ ممبرز جو تھے وہ اس قبرستان گئے، اور جا کے انہوں نے ترابی سے انویسٹیگیشن کے بعد، اس سے پوری تصدیق کے بعد وہ 19 سالہ لڑکے کی قبر کھولی، جو ماشاءاللہ اس قدر بہترین حالت میں تھی کہ وہ ڈاکٹر محمد الشیخ جو تھے وہ دیکھ کے حیران رہ گئے کہ یہ صرف اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اس کی رحمت ہے کہ وہ 7 مہینے گزرنے کے بعد بھی اتنی بہترین حالت میں تھا۔ اس کی ڈیڈ باڈی، اس کا کفن، اس کی ہر چیز، کہ اس کی قبر سے اتنی پیاری خوشبو آ رہی تھی، اس کا چہرہ فریش اور مسکراہٹ لیے ہوئے تھا، اور اس کے سینے پہ جو زخم کا نشان تھا اس سے تازہ خون ریس رہا تھا۔ تو کہتے میں بہت مجھے خوشی بھی ہوئی، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت پہ یعنی اور زیادہ جو ایک یقین پختہ ہو جاتا ہے کہ یہ صرف اللہ تعالیٰ کی قدرت ہی ہے جو مرنے کے 7 مہینے بعد بھی اس کی ڈیڈ باڈی اتنی بہترین حالت میں ہے۔ تو یہ صرف اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے، ورنہ یہ میڈیکلی بالکل پاسبل نہیں ہے، امپاسبل ہے یہ۔ تو بہرحال جب دوسرے شخص کی باری آئی، دوسرے قبر بھی وہ نزدیک ہی تھی، اس سے 30-35 میٹر کے فاصلے پہ، انہوں نے تصدیق کے بعد جب وہ قبر کھولی، تو قبر کھولنے کے بعد یعنی دونوں پہلے سیمنٹ کی سیل توڑی، پھر دونوں تالے جو تھے وہ کمرے کے وہ کھولے، اور پھر اندر اس کے قبر ہوتی ہے۔ تو وہ قبر جب کھولی ہے تو کہتے ہیں اس میں سے اتنی گندی اسمیل آئی ہے کہ نیور ایور ان مائی لائف میں نے کبھی بھی اپنی زندگی میں ایسا ایکسپیرینس نہیں کیا، حالانکہ میں اتنے میں پوسٹ مارٹم کر چکا ہوں اور میں نے اتنی ورسٹ اسمیل جو ہے وہ ایکسپیرینس کی ہے، لیکن اس قدر ورسٹ اور اس قدر ہاریبل اسمیل آئی کانٹ بیئر، کہ اس قدر وہ غلیظ اور اس قدر خوفناک سی یا اس قدر گندی اسمیل تھی کہ ناقابل برداشت تھی، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ اور جتنے بھی لوگ تھے ساتھ وہ کہتے کہ چھوڑ کے مجھے اتنے فاصلے پہ چلے گئے کہ ان میں سے جو سب سے نزدیک تھا میرے وہ 50 میٹر کے فاصلے پہ تھا، اور وہ لوگ دور چلے گئے۔ پھر کہتے جب وہ قبر کھولی تو قبر کے اوپر ہی ایک 2 میٹر کے قریب لمبا سانپ ہوگا گرے کلر کا، جو بہت تیزی سے اس پہ حرکت کر رہا تھا۔ تو کہتے مجھے دیکھ کے ایسے خوف آیا اس سے، اور پھر ایک اور سانپ تھا کالے رنگ کا جو اس ڈیڈ باڈی کے اوپر لیٹا ہوا تھا، اور اس کے جسم سے کچھ اس طرح کا بلیک کلر کا لیکوڈ جو تھا وہ ایگزٹ ہو رہا تھا، اور اس کے کفن پہ لگ رہا تھا، ڈیڈ باڈی کے کفن کے اوپر وہ اسٹیکی سا لیکوڈ تھا۔ اور
پھر یہ کہ قبر بھری ہوئی تھی، اتنے زیادہ اس میں چوہے تھے اور اتنے ایسے بھاگ رہے تھے، اور وہ سانپ جو بہت تیزی سے حرکت کر رہا تھا وہ بہت خوفناک سی آواز بھی نکال رہا تھا، جیسے سانپوں کی ایک آواز ہوتی ہے سی کر کے، تو وہ ایک خوفناک سی تیز پرشور آواز وہ نکال رہا تھا۔ لیکن جو کالا سانپ تھا وہ بہت آہستہ حرکت کر رہا تھا، لیکن اس کے اوپر ہی تھا، اس سے آگے پیچھے نہیں ہو رہا تھا۔ تو باقی چوہے جو تھے وہ بھی بہت تیزی سے پوری قبر میں حرکت کر رہے تھے، بھاگ رہے تھے، ان میں سے کئی چوہے مرے ہوئے تھے وہاں پہ، اور پھر یہ کہ اتنے اس میں کیڑے تھے کہ ان کے بھن بھنانے کی یا ان کے چلنے کی اتنا زیادہ ان کی بھی آواز آ رہی تھی، اور وہ پوری قبر ایسے بھری ہوئی تھی۔ پھر ایک کالی بلی تھی ایک کونے میں پڑی ہوئی جو الٹی گری ہوئی تھی اور مری ہوئی تھی، اور اس بلی کا منہ کھلا ہوا تھا اور آنکھیں بھی باہر کو نکلی ہوئی تھیں۔ تو یعنی اتنا خوفناک سا ایک سین تھا، کہتے ہیں کہ مجھے دیکھ کے ایسے گھن آئی ہے، ایسے خوف آیا ہے، اور ترابی جو تھا وہ دیکھ کے اسے تو وامٹ آ گئی اور وہ باہر چلا گیا۔ پھر کہتے ہیں کہ میں نے اپنی اسٹک اٹھائی ہے کہ میں نے تو اب اس کا ظاہر ہے پوسٹ مارٹم کرنا ہے، چیک کرنا ہے اس کو، تو وہ اسٹک اٹھا کے جب میں نے اس کے تھوڑا سانپ کی طرف کیا ہے کہ چلیں یہ پیچھے ہو جائے، یہ اس میں تھوڑا پیچھے کروں دھکیلوں اسے، لیکن وہ پیچھے نہیں ہوا، وہ حرکت ضرور کرتا رہا ادھر ادھر، لیکن وہ پیچھے نہیں ہوا۔ پھر میں نے کہتے تھوڑا سا نیچے اسے مارا کہ چلیں آواز سن کے وہ چلا جائے گا، پھر بھی نہیں گیا وہ پیچھے، اور نہ وہ چوہے کہیں ہلے، نہ وہ کیڑے کہیں ہلے، کوئی چیز نہیں وہاں سے ہلی۔ تو پھر کہتے میں گیا، میں نے جا کے ترابی کو بلایا کہ آ کے میرے ساتھ کچھ ہیلپ کراؤ، اور وہ ڈیڈ باڈی باہر نکالنی ہے اور پھر اس کا پوسٹ مارٹم کرنا ہے، ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ کسی طرح سے انہیں پیچھے کرو۔ کہتے وہ آیا، اور آ کے جب اس نے یہ ساری پوری حالت دیکھی ہے، اسے دوبارہ وامٹ آ گئی، 2 دفعہ اسے دوبارہ وامٹ آئی ہے، وہ باہر گیا ہے، اور کچھ دیر کے بعد پھر آیا، ایک ڈنڈا لے کے آیا ہے، اور آ کے اس نے ڈنڈے کے ساتھ اسے پیچھے دھکیلا ہے۔ تو ایک سانپ جو 2 میٹر کے قریب لمبا تھا، گرے کلر کا، اور بہت تیزی سے حرکت کر رہا تھا، وہ تیزی سے پھر قبر کے ایک کونے میں ایک سوراخ سا تھا، وہ وہاں چلا گیا اندر، لیکن بلیک کلر کا جو سانپ تھا وہ نہیں ہلا، وہ وہاں سے اس کے اوپر سے نہیں اترا، اسے 2-3 دفعہ ایسے ہلایا ہے، تو پھر وہ نیچے ضرور اتر گیا ہے ڈیڈ باڈی سے، لیکن غائب کہیں نہیں ہوا، گیا کہیں نہیں۔ اور چوہے جو تھے وہ بھی وہیں ایک سائڈ پہ ہو گئے، بلی تو پہلے ہی مری ہوئی تھی اور ایک سائڈ پہ تھی، تو پھر اس طرح وہ چیزیں جب سائڈ پہ ہو گئیں، انہوں نے مل کے ڈیڈ باڈی باہر نکالی اور چیک کیا اس کا سر اسٹک کے ساتھ کفن پیچھے کر کے، تو کہ اس میں گولی لگی ہوئی ہے۔ لیکن جو ایک چیز کہتے کہ مجھے اور زیادہ جس سے خوف آیا وہ یہ کہ اس کی پوری باڈی ڈیکمپوز ہو چکی تھی، اور ایک اور خوفناک سی چیز جس نے بہت ہی ڈرایا اور بہت ہاریبل تھی، اور میں نے کبھی بھی زندگی میں وہ چیز نہیں دیکھی ہے، اتنی ڈیڈ باڈیز کے میں نے پوسٹ مارٹم کیے، کہ اس کی ہڈیاں جو تھیں وہ نیلی ہو چکی تھیں، بلو کلر کی ہو چکی تھیں۔ میں نے ہڈیاں کہتے میں نے دیکھی ہیں، ڈھانچے میں نے ساری عمر دیکھے، لیکن میں نے کبھی بلو کلر کی ہڈیاں نہیں دیکھیں۔ ہڈیاں براؤن ہو جاتی ہیں، وائٹ ہو جاتی ہیں، آف وائٹ ہو جاتی ہیں، لیکن بلو ہڈیاں کبھی نہیں ہوتی، یہ کیسے ہو سکتا ہے اس طرح؟ تو پھر خیر کہتے کہ وہ ڈیڈ باڈی اٹھا کے ہم نے دوبارہ اس کے اندر رکھی، اور وہ جو تھے سانپ جو سوراخ میں گیا تھا وہ بھی واپس آ کے اس کے اوپر ایسے ہی موومنٹ کرنے لگ گیا، قبر میں پوری موومنٹ ہونے لگ گئی اس کی، پھرنے لگ گیا، بھاگنے لگ گیا، اور وہ جو کالا سانپ سائڈ پہ ہوا تھا وہ بھی اس کے اوپر چڑھ گیا، چوہے بھی اس کے اوپر چڑھ گئے، اور وہ جو کیڑے تھے وہ بھی ایسے، یعنی پوری قبر جن چوزوں سے بھری تھی دوبارہ اس کے اوپر آ کے براجمان ہو گئیں۔ لیکن وہ جو بلی تھی اس کی ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ وہ اس سوراخ سے نہ جا سکتی تھی نہ آ سکتی تھی، وہ اس قبر میں کہاں سے آئی؟ تو اتنا خوفناک منظر تھا۔ بہرحال انہوں نے قبر بند کی، تو پھر کہتے ہیں ہم جب واپس آئے تو پورا ٹائم ہم لوگ سب، وہ سرکاری وکیل جو تھا، پولیس آفیسر ہے، اور میونسپل بلدیہ کا جو ممبر تھا، وہ کہتے ہیں ہم لوگ بالکل خاموش بیٹھے ہوئے تھے گاڑی میں، اور ترابی بھی، کہ
یہ کس طرح کا سین تھا اور کتنا خوفناک سین تھا، تو ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ نہ اس طرح کی گندی اسمیل ہم نے پہلے کبھی سونگھی ہے، نہ اس طرح کا اتنا برا حال کبھی دیکھا ہے، اور خاص طور پہ وہ جو ہڈیوں کا حال تھا، کبھی بھی اس طرح کی کنڈیشن نہیں دیکھی ہے کہ یا اللہ اس نے کیا ایسا کیا ہوگا کہ اس طرح کا ایسا برا حال ہو گیا اس کا کہ قبر میں اتنے عذاب ہیں اس پہ۔ تو پھر کہتے ہیں ہم لوگ واپس آئے اور پھر تھوڑی ریسرچ کرنے کے بعد پتہ چلا کہ اس 41 سالہ شخص نے 5 سال جیل بھی کاٹی تھی، اور اس کا ایک کام یہ تھا، ایک جرم اس کا یہ تھا کہ وہ بچوں کو اغوا کرتا اور ان کے ساتھ زیادتی کرتا۔ اسی وجہ سے اس نے 5 سال جیل کاٹی لیکن توبہ نہیں کی، اور اسی گناہ کی حالت میں ہی مطلب توبہ کیے بغیر ہی اسے موت آ گئی، اور موت کے بعد پھر اس کا یہ حال تو ہونا تھا۔ اس سے کہتے کہ مجھے اس اپنے خواب کی بھی سمجھ آ گئی کہ میرے خواب میں وہ جو ایک خوبصورت سا پرندہ تھا درخت کی ٹاپ پہ بیٹھا ہوا، وہ 19 سالہ لڑکا تھا، اور جو درخت کے نیچے خون خوار اور خوفناک سی بلی تھی وہ 41 سالہ شخص تھا۔ بس استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ سے ہمیں یہی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے گناہوں سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں اپنی امان میں رکھے، بری چیزوں سے، برے گناہوں سے اور گناہ گار لوگوں کی صحبت سے بچائے۔ ہمیں ہمیشہ نماز، روزہ، صدقہ، زکوٰۃ، اخلاق حسنہ کے ذریعے اپنی رضا کا طالب بنائے رکھے، ہمیشہ اپنی امان میں رکھے، ہمیشہ ہمیں گناہوں سے بچائے رکھے، ہمارا خاتمہ اللہ تعالیٰ ایمان پہ کرے اور ہمیں قبر کے عذاب سے بچائے۔ آمین ثم آمین۔